اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ان کو جو اسلام کی 5 بنیاد کہتے ہیں۔ اس کی پہلی بنیاد جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی تعلیم ہر دور میں رہی ہے، جس کا مفہوم کسی دور میں نہیں بدلا، کسی دور میں بھی کلمے کا مفہوم نہیں بدلا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں بھی آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو باہر نکالا اور ان سے جو ہے اقرار لیا تھا، جس کو قرآن میں اس نے الست بربکم، تو سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، جس کو میثاق ازل بھی کہتے ہیں۔ وہاں بھی احادیث کی روشنی میں معلوم پڑتا ہے کہ وہاں بھی لا الہ الا اللہ ہی کی تعلیم کو عام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کائنات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین میں بسایا، یہاں تک کہ جنت میں آپ تھے، وہاں آپ سے ایک لغزش واقع ہو گئی، اللہ نے آپ کو زمین پہ بھیجا۔ زمین پہ آنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی لغزش سے معافی چاہی، توبہ چاہا، تو وہ توبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہوئی، ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ اور خود آدم علیہ السلام اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے تھے، اور تمام انسانیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امتیں پہلے آئی، ان میں بہت ساری امتوں میں نماز تھی، لیکن جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں ہر امت کو ویسی نماز نہیں ملی۔ ہم کو کامل ترین نماز ملی، تو ان کو جو ہے نماز الگ طریقے سے ملی۔ ہم کو 5 گانا ملی تو کسی کو 1 وقت کی ہی ملی۔ تو اس طریقے سے نماز عبادت ہے، اس میں جو ہے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ طرح سے بھی نمازیں ملی، الگ الگ صورتوں کے ساتھ، الگ الگ کیفیات کے ساتھ بھی جو ہے نماز ملی۔ ہر امت میں روزہ رکھنے کے آداب بھی تھے، تو ہر ایک کے امت کے اندر جو ہے روزوں کے آداب میں اختلاف ہوئے، الگ الگ جو ہے احکام ہوئے۔ حج کے بھی جو ہے اپنے احکام تھے، اور ہم امت محمدیہ کے اپنے احکام ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے بھی یہی اس کا مفہوم آج ہے، وہی ہر نبی کی تعلیم میں مفہوم تھا۔ وہ کلمہ طیبہ کا مفہوم کبھی نہیں بدلا، کلمہ طیبہ کی جو تعلیم تھی وہ تعلیم کبھی نہیں بدلی۔ وہ ہمیشہ جب سے آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اور ہمارے نبی سے لے کر جتنے بھی امت میں اولیاء کرام ہیں، سب کے پاس جو تعلیم ہے کلمے کی، وہ تعلیم ایک جیسی ہے۔ کلمے کی تعلیم میں تبدیل کبھی نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی تک سب یہ کلمے کی تعلیم دے لیے، لیکن کلمے کی تعلیم میں، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ نسل آدم دنیا کے اندر
مشغول ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آپ کی نسلیں جاری ہوئی، تو آپ کی اولاد جو ہے دھیرے 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 دنیا میں مگن ہونے لگی، یہاں تک کہ کلمہ طیبہ جو حضرت آدم علیہ السلام، جو ان کی امت کا جو کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، کیا تھا وہ کلمہ طیب، جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی سکھایا۔ تو اب لیکن دھیرے دھیرے جب دنیا میں مگن ہونے لگے تو وہ کلمہ طیبہ سے جو ہے آپ کی اولاد دور ہونے لگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی آیت کو پھر سے، اس آیت کی تبلیغ کے لیے، اسی کلمہ طیبہ کی جو ہے تبلیغ اور ترویج و اشاعت کے لیے جو ہے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور اس سلسلے کو جاری کیا، اور پھر اسی کلمے کی یاد دہانی کرائی، اور اسی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر ہم اس کی طرف وہی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وہی فرماتے۔ کیا وہی فرماتے ہیں؟ انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، تو میری ہی پوجا کرو، تو میری ہی عبادت کرو۔ تو جتنے بھی رسول آئے کیا ہیں؟ ہاں، تو کہتے ہیں وہ رسول جو ہے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں اپنی قوم کو اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی کلمہ طیب کی دعوت دی، اور قرآن پاک میں اس دعوت کو جو اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ تو اس میں بھی کہا گیا ما لکم من الہ غیرہ، تو یہی کلمہ طیبہ کا مفہوم موجود ہے۔ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام بھی آئے تو اسی کلمے کی تعلیم دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہی کی جو ہے تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، ایک قوم نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد قوم عاد کر کے گزری ہے، اس کو جو ہے تاریخ میں قوم عاد کہتے ہیں۔ تو قوم عاد کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ ایک خدا کو مانو، انہوں نے بھی، اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، یہ قوم عاد کو تو قرآن کریم میں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا، اور عاد کی طرف یعنی قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نرے مفتری ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو تعلیم دی اور فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے اپنی قوم کو بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اسی کی تعلیم دی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، قوم سمود آئی، اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کلمہ حق کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور قوم کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت، کسی اور کو معبود نہ جانو، یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اور اس دعوت کو جو ہے قرآن کریم نے سورہ الاعراف آیت نمبر 73 کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہے، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا کہ اے میری قوم اللہ کو پوجو۔ تو صالح السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان کو بھی کلمہ طیبہ کی تعلیم دی کہ بھائی اللہ کے سوا کسی اور کی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور آپ کے بعد جو ہے مدین کی طرف ایک جو ہے جگہ تھی مدین، تو اس کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسی کلمہ کی تبلیغ کی، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا کہ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کا عذاب کا ڈر ہے، گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ نے بھی اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی کلمہ طیبہ کی تعلیم جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو دیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا ارشاد فرمایا؟ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم سے کہنے کے لیے کیا؟ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ بھائی تم کو ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کا بھی زمانہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، تو آپ قید میں جانے کے بعد وہاں قید میں آپ نے جب تبلیغ شروع کری، تو وہاں آپ نے جو آپ کے جو قیدی ساتھی تھے ان کو جو تعلیم دی، اس کو قرآن نے اس شکل میں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تعلیم دیتے تھے، اے میری قید خانے کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب، تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر نرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے تھے۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا ایک خدا کی عبادت، وہ آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کی ہی جو ہے تبلیغ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو ایک خدا ایک معبود جو ہے کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آپ نے بھی وہی کہا کہ اللہ کے لا الہ الا اللہ ہی کی تعلیم پیش کری، لا الہ الا اللہ ہی کی تعلیم پیش کری۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی کلمہ طیبہ ہی کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے قرآن کریم میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ اے
نبی آپ فرما دو کہ ظاہری صورت میں تمہیں تمہاری طرح بشر ہو، پر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو نبی کریم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی آیت کو جو ہے یعنی نبی بھی کلمہ طیبہ ہی کی دعوت دیتے تھے، اور یہ ظاہر و باہر ہے، ظاہر و باہر ہے۔ تو ہر نبی نے جو ہے کلمہ طیبہ ہی کی دعوت دی، ہر نبی نے کلمہ طیبہ ہی کی دعوت دی۔ ہاں، ہر نبی کے امتی کلمہ پڑھتے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے امتی تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ پڑھتے تھے ان کی ایمان لانے کے لیے، آدم و صفی اللہ پڑھتے تھے۔ اور پھر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ کلیمت اللہ، پھر ہمارے نبی کے زمانے میں کلمہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ امتیوں کے کلمے تھے، یہ جو نبی تھے ان کے امتیوں کے کلمے تھے۔ لیکن الحمدللہ تمام نبیوں کی تعلیم لا الہ الا اللہ ہی تھی، نبیوں کی تعلیم تمام نبیوں کی تعلیم الا اللہ، ان کی سب کی تعلیم جو کلمہ طیبہ تھی، اور ہر امتی اپنے اپنے نبی کے نام سے کلمہ پڑھتا تھا۔ لیکن ہر امت کا جو نبی ہے، ہر امت کے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نبی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، تمام نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہی کلمے کی تعلیم جو ہے انبیاء کرام دیتے تھے، تعلیم دیتے۔ ہر نبی نے جو یہ بتایا، ہر نبی میرے نبی کے آنے کی جو ہے بشارت دیتے تھے کہ نبی احمد آنے والے ہیں، آخری نبی آئیں گے، وہ جب آئیں گے، ہر نبی نے میرے نبی کی بشارت دی۔ ہر نبی کی تعلیم میں دو ذکر موجود ہوتے تھے، ہر نبی کی تعلیم میں، ہر نبی کے زمانے میں دو ذکر موجود ہوتا تھا، ایک اللہ کا ذکر اور نبی آخر الزماں کا ذکر۔ اور یہ دونوں ذکر والا جو کلمہ ہے بحمد اللہ تعالی امت محمدی کو نصیب ہوا ہے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس کی تعلیم ہر نبی نے دی ہے، جس کی تعلیم ہر نبی نے دی، اس کی تعلیم تو ہر نبی کی تعلیم تھی۔ تو وہ کلمہ کسی دور میں نہیں بدلا، وہ کلمہ نماز کی شکلیں بدلی، نماز کی تعداد بدلی، اس کی کیفیات بدلی، روزے کی کیفیات الگ ہوئی، زکوٰۃ کی کیفیات بدلی، لیکن کلمے کا مفہوم کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کبھی نہیں بدلا۔ کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ انسان کو جو پیدا کرنے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح ہی میں کلمے کی تعلیمات کی ابتدا کر دی، اور اپنی معرفت کی بنیاد، اپنی جان اور پہچان کی بنیاد کلمہ طیبہ کو بنایا۔ اور اللہ کی جان و پہچان کبھی نہیں بدل سکتی، اللہ رب العزت کی جان اور پہچان کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس تلک کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے آ سکتا ہے، الگ الگ طریقوں سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جیسے کعبۃ اللہ میں کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو وہ کوئی جو ہے ہو سکتا ہے کوئی جو ہے انڈیا سے جائے، کوئی پاکستان سے جائے، کوئی بنگلہ دیش سے جائے، کوئی چائنا سے جائے، کوئی یورپ سے جائے، کوئی امریکہ سے جائے، کوئی لنڈن سے جائے، کوئی روس سے جائے، کوئی افریقہ سے جائے، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں نا کعبۃ اللہ الگ الگ جگہ سے۔ ویسے ہی جو ہے اللہ تک پہنچنے کے الگ الگ مقام سے لوگ پہنچ سکتے ہیں۔
الگ الگ ذریعوں سے پہنچ سکتے ہیں. ہوتا ایک زمانے میں لوگ چل کے جاتے تھے، بعد میں جو ہے اور ترقی ہوئی تو لوگ جو ہے سواری سے جانے لگے، سواریوں سے گئے، گاڑیوں کا استعمال کیا وہاں تک پہنچنے کے لیے، ریلوں کا استعمال کیا. آج ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، ہوائی جہازوں کا استعمال کر رہے ہیں. تو الگ الگ ذرائع سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں الگ الگ. تو ویسے ہی جو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے جو ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے چیزیں ہیں. پھر ان کی کیفیات بھی الگ الگ ہے. کیا ان کی امتوں میں کیفیات بھی الگ الگ تھی، تو یہ کیفیات سے جو ہے وہاں پہنچا جا سکتا ہے. اور بھی یہ تمام چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچا جا سکتا ہے. لیکن جب رب کی معرفت کا عین، جب اس کی معرفت ہوگی، اگر وہ معرفت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے میں ہے، کیا ہے، اگر وہ کلمہ طیبہ کے دائرے میں ہے تو وہ معرفت صحیح معرفت ہے، ورنہ وہ معرفت غلط ہے. جب تک کلمہ طیبہ کی جو ہے سانچے میں اس کی معرفت نہیں ہوگی تو معرفت غلط ہے. جیسا آدمی عرب میں کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن اگر کعبۃ اللہ نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا. کعبۃ اللہ نہیں پہنچا اس کا حج ہوگا. عرفات میں جمع نہیں ہوا اس کا حج ہوگا. تو اس کے لیے عرفات میں جو وہاں پہنچنا لازمی ہے نا. ویسے ہی جو ہے کلمہ طیبہ جو کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے، جو اس کی توحید کے جو درجات ہیں، وہ جب تک نہیں آئے گی تب تک. اور یہی وہ تعلیم تھی جو تمام انبیاء کرام دیتے ہیں، جس میں فرق نہیں ہے، جس میں ہاں وہاں تک پہنچنا ہوگا. بس معرفت کی گہرائی میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کوئی نہیں ہے. اور میرے نبی کے صدقے میں جیسے آپ کی امت معرفت پائے گی، ویسے کسی نبی کی امت جو ہے معرفت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکی، جو گہرائی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء کرام پائیں گے. تو یہ نبی کے صدقے میں، کس میں؟ ہاں. لیکن سب کو کیا ملے گا؟ سب کو اگر پہنچنا ہوگا تو معرفت کلمہ طیبہ کے ذریعے ملے گا. کس کے ذریعے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی جو تہے میں جو معرفت ملے گی وہ حقیقی معرفت ہے. کیا ہے؟ وہ کبھی نہیں بدل سکتی. ہاں اس کو جو ہے، اب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام کو ایک ہی جیسی نماز دیتے آنا چاہیے تھا. کچھ وہ بات نہیں رہتی. الگ الگ نماز میں بھی کسی کو ایک وقت کی، کسی کو جو نماز کا صرف ایک حصہ، کسی کو رکوع، کسی کو سجدہ، ایسا الگ الگ طریقے سے کیوں دیا؟ ایک ہی جیسا دے سکتا تھا. الگ الگ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں یہ پیغام موجود ہے کہ رب تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں. رب تک بہت سارے راستے ہیں، لیکن وہ راستہ لا الہ الا اللہ سے ہو کر نہیں گزرے گا تب تک معرفت حاصل نہیں ہوگی. جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہو کر نہیں گزرے گا تب تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے یہ وہ مقدس کلمہ ہے جو الحمدللہ جو ہے آج اس پر گفتگو کرنا بند کر دیا گیا ہے. یہ وہ مقدس کلمہ ہے جو نبی نے جس کی تعلیم دی، تمام انبیاء کرام نے تعلیم دی. اور سب سے اہم جز ہے. آج کلمہ طیبہ پہ لوگ تعلیم نہیں دے رہے ہیں، نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، روزے کی تعلیم دے رہے ہیں، ہر چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن کلمہ طیبہ کی تعلیم، اس کی تعلیمات پہ، اس کی گہرائی میں اس کی گہرائی سمجھانے کی کوئی جو ہے کوشش نہیں کر رہا ہے. جبکہ یہ سب سے اہم تعلیم ہے. تعلیموں میں اس کی تعلیم، اور اسلام کے رکن میں سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے. اور یعنی اس رکن کے بنا تو نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ کوئی عبادت ہوگی. تو اس لیے اس رکن پہ جو ہے توجہ دینا ضروری ہے. تو چاہیے کہ یہ اس کی تعلیم حاصل کرے، یہ کلمہ طیبہ کی تعلیم حاصل کرے. علماء کرام سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس کی گہرائی تو ظاہری معنی تک یہ بتائیں گے، اور اس کی باطن تک، اس کی روحانیت تک، اس کی روح تک اگر پہنچنا ہے تو کسی پیر کامل، کسی مرشد کامل کے دامن میں جانا پڑے گا، جو کلمہ طیبہ کے جو ہے آپ کو اس کے رازوں سے آگاہی کرے گا، اور آپ کے سینوں کو جو ہے آپ کے سینوں میں اس کو بسا کر آپ کے دل کی صفائی اور روح کی صفائی کرے گا. اور جب وہ صفائی ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اور نبی کا نور آپ کے سینے میں آئے گا، اور آپ نورانی ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اور نورانی ہو جاؤ گے، اور ایسے نورانی ہو جاؤ گے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ پہچان لیں گے. آپ کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں گے. آپ کو دیکھ کر، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کے وہ بھی جو ہے ذکر کرنے لگیں گے. تو ضروری ہے کیا حاصل کرے؟ کلمہ طیبہ کی تعلیمات.